بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو، قسط نمبر 37 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بچہ جس طرح بل بلا کر رو رہا تھا، اس سے وہ اور الشبہ بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ دونوں باری باری سے ٹہلا کر تھک گئی تھیں، لیکن بچہ کسی طرح چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اماں بھی گھر پر نہیں تھی، محلے میں کسی کے انتقال پر گئی تھی، ورنہ وہی بتاتی کہ بچے کو کیا تکلیف ہے، پیٹ میں یا کان میں، پھر فوراً نسخہ آزماتی۔ بلکہ ان دونوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ الشبہ اماں کو بلا لاؤں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ اماں تو دور گئی ہیں باجی، چلو اسے بھائی کے پاس لے جاتے ہیں، وہ دوا دے گا۔ الشبہ نے کہا تو فوراً بولی، تم لے جاؤ، میں اکیلی تو نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ تم نے تو بتایا تھا کہ کلینک قریب ہے۔ ہاں قریب ہے، پر میں گھر سے اکیلی نہیں نکلتی، تم ساتھ چلو۔ الشبہ نے کہتے ہوئے چادر اٹھا لی تو وہ ایک دم پریشانی میں بس اس قدر بولی، تمہارا بھائی کیا کہے گا بھائی؟ ہم بچے کی دوا لینے جا رہے ہیں، گھومنے تو نہیں جا رہے۔ چلو، الشبہ نے اسے آگے دھکیلا تو بچے کی وجہ سے چل تو پڑی، لیکن اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں سب کے سامنے وہ اسے ذلیل نہ کر دے۔ اس جنگلی سے کچھ بعید نہیں تھا۔ پارا کلینک میں پہلے بھی بہت رش تھا۔ وہ الشبہ کے ساتھ خواتین کے حصے میں بیٹھی تو گلاس ڈور سے وہ سامنے نظر آنے لگا، جو پوری توجہ سے ایک 12-13 سالہ لڑکے کو چیک کر رہا تھا۔ وہ بلا ارادہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر الشبہ سے بولی، سنو، بچے کو تم اندر لے جانا۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ الشبہ نے ٹوکا تو وہ جزبز ہو کر بولی، پتہ نہیں۔ اچھا، میں بھائی سے کہتی ہوں، پہلے اسے دیکھ لے۔ الشبہ بچے کو دیکھتے ہوئے بولی، جو باہر کی ہوا لگنے سے غنودگی میں چلا گیا تھا، اسے بھی لے جاؤ۔ اس نے پھر منت سے کہا تو الشبہ کو جیسے رحم آ گیا۔ اس کی گود سے بچہ لے کر چلی گئی تو اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے اس کی نظر راحل پر پڑی، جو بہت غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ یا اللہ! وہ بری طرح سہم گئی، ٹانگیں بھی کانپنے لگی تھیں۔ بمشکل دوپٹے کو سر سے آگے کرتی کھینچ کر اس کی طرف سے چہرہ چھپا لیا۔ باجی! کچھ دیر بعد الشبہ نے آ کر اسے پکارا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا، پھر فوراً کھڑی ہو گئی۔ بچہ کہاں ہے؟ ادھر، بھائی کے پاس۔ جاؤ، وہ تمہیں بلا رہا ہے، الشبہ نے کہا تو وہ پھر پریشان ہو گئی۔ کیوں؟ جاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ الشبہ شاید اس کی ڈانٹ سن کر آئی تھی، جب ہی جھنجھلا کر بولی تو تم بھی چلو، کہتے کہتے رہ گئی اور ساری ہمتیں یکجا کر کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تبھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، البتہ آواز کی لرزش پر قابو پا گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا، بند مٹھی اور ہونٹوں پر جمائے خشمگین نظروں سے اسے دیکھے گیا تو سلگ کر کہنے لگی، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں بچے کو دکھانے لائی ہوں، اگر تمہیں برا لگا ہے تو میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس۔ شٹ اپ! اس نے ہونٹوں سے مٹھی بنا کر دانت پیسے، خبردار جو کہیں اور گئیں تو اٹھاؤ بچے کو اور سیدھی گھر جاؤ، میں وہیں آ کر تم سے بات کروں گا۔ کیا بات؟ اس نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے رک کر پوچھا، پھر اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے بچے کو اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ بس الشبہ، اب میں زیادہ دن یہاں نہیں رہوں گی، کل سے ہی گھر کی تلاش شروع کر دوں گی۔ ہمارے گھر کیا، ہمارے لیے ایک کمرہ کافی ہوگا۔ اس کے گھر آتے ہی الشبہ نے کہا، پھر پوچھنے لگی، کرائے پر ایک کمرہ تو مل ہی جائے گا نا؟ مجھے نہیں پتا۔ لو، یہ بچے کو دوا پلاؤ، میں جب تک ہانڈی روٹی کر لوں۔ اماں بھی جا کر ہی بیٹھ گئیں۔ الشبہ روٹھے لہجے میں بولتی اس کے سامنے بچے کی دوا ڈال کر جانے لگی تو اس نے روک کر پوچھا، سنو، تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ کون؟ تمہارا بھائی۔ کیا تم پہلے کبھی اس کے کلینک نہیں گئیں جو ناراض ہو رہا تھا؟ میرے جانے پر نہیں، وہ تمہیں دیکھ کر ناراض ہو رہا تھا، تم نے چادر بھی نہیں لی تھی، کہہ رہا تھا یہ کوئی شہر نہیں ہے جہاں لڑکیاں دوپٹے میں پھرتی ہیں۔ الشبہ بھائی کی ناراضگی کا سبب بتا کر پوچھنے لگی، باجی تم لاہور سے آئی ہو یا کراچی سے؟ میں پریشانی میں چادر لینا بھول گئی۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ یہ بھی ایسے رو رہا تھا جیسے پتہ نہیں۔ ہاں، بھائی کہہ رہا تھا اس کے پیٹ میں مروڑ ہے، دوا پلا دو اور دوسری دوا وہ لیتا آئے گا۔ الشبہ کہہ کر چلی گئی تو اس نے چمچ میں دوا نکال کر سوئے ہوئے بچے کے منہ میں ڈال دی۔ وہ پھر سے رونے لگا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر میں بچہ سکون سے سو گیا تو اس کے اندر بے سکونی سما گئی۔ راحل کی باتوں سے زیادہ اس کا لہجہ سوچتے ہوئے وہ بری طرح سلگ کر بڑبڑانے لگی تھی، میں بہت جلدی اپنا کہیں انتظام کر لوں گی، پھر دیکھوں گی وہ کیسے اس طرح بات کرتا ہے۔ سیدھی گھر جاؤ، میں وہیں آ کر تم سے بات کروں گا۔
کیا بات کرے گا؟ یہی کہ میں صرف دوپٹے میں کیوں باہر نکلی؟ میری مرضی۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا؟ اس کے گھر میں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی پابند ہو گئی۔ کیا ہوا بچے کو؟ اماں کی اچانک آمد سے وہ اچھل پڑی، پھر انہیں دیکھ کر سنبھلتے ہوئے بولی، پیٹ میں مروڑ تھا، ہم اس کی دوا لے آئے ہیں۔ ہاں بتایا ہے الیشبا نے، اب تو سو رہا ہے۔ اماں نے اس کی گود سے بچہ لیتے ہوئے بیٹھ کر اسے ہر طرف سے چھو کر دیکھنے لگی تو بچے کا بستر ٹھیک کرتے ہوئے بولی، بہت رویا ہے، پریشان کر کے رکھ دیا۔ ہاں تو بچے ایسے آرام سے تو نہیں پل جاتے، بہت تنگ کرتے ہیں۔ اماں وہ بستر ٹھیک کر کے سیدھی ہوئی تو کہنے لگی، آپ نے کہا تھا کہ آپ خود میرا کہیں انتظام کر دیں گی، مجھے کسی اچھے جگہ ایک کمرہ کرائے پر دلا دیں۔ اماں بہت سادگی سے اسے دیکھنے لگیں، بولیں، کچھ نہیں تو اس نے قریب بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اماں، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، ایک احسان اور کر دیں۔ چل ہٹ، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اماں نے ناراضی سے ٹوکا، یہ آپ کی بڑائی ہے، لیکن میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ آپ پلیز منع نہیں کریں گی مجھے جلدی؟ وہ منت سے بولتے ایک دم خاموش ہو کر نچلا ہونٹ کاٹنے لگی، کیونکہ وہ جانے کب دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اندر آ کر بولا، اماں آپ بچے کو لے کر اس کمرے میں جاؤ۔ کیوں؟ اماں نے کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اماں ناگواری سے بولی، کیا بات کرنی ہے؟ میرے سامنے کر۔ آپ کے سامنے بات نہیں ہو سکتی، بس آپ جاؤ۔ وہ تیز ہو کر بولا تو اس نے فوراً اماں کے پاس بیٹھ کر ان کا بازو تھام لیا۔ نہیں اماں، آپ نہیں جانا، مجھے اس کی کوئی بات نہیں سننی۔ اماں اٹھو نا، وہ زور سے دھاڑا تو اماں نے پریشان ہو کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھپک کر بولیں، تو کیوں ڈرتی ہے؟ کھا نہیں جائے گا یہ تجھے، سن لے کیا کہتا ہے۔ پھر سے بولیں، آرام سے بات کرنا، آپ جاؤ تو۔ اماں اسے تسلی دیتے ہوئے بچے کو لیے ہوئے جیسے ہی کمرے سے نکلیں، اس نے دروازہ بند کر دیا، پھر اس کی طرف پلٹ کر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، اب بتاؤ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ اور اگر نہ بتاؤں تو؟ وہ جی کڑا کر کے بولی تھی، تو میں تمہیں سیدھا بیگم جیلان آفندی کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو چکرا گئی، کیا کون؟ میں نہیں جانتی، تم نہیں جانتی؟ اس نے شرٹ کا بٹن کھولا اور اندر سے اخبار کھینچ کر اس کے ہاتھ میں دیا، دیکھو اس میں تمہارا اشتہار لگا ہے۔ اشتہار؟ اس کے ہاتھوں میں اخبار لرزنے لگا تھا، بہت ڈرتے ڈرتے سر جھکایا تو نظر اپنی تصویر پر پڑی جس کے نیچے لکھا تھا، بیگم آفندی کی بہو لاپتہ۔ میرے خدا، وہ اس سے آگے دیکھ ہی نہیں سکی اور اخبار ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ وہ پہلے طنز سے بولا، پھر ایک دم لہجہ بدل کر کہنے لگا، میں نے تم سے پہلے روز بھی کہا تھا کہ اگر تم سچ بتا دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور اب بھی کہہ رہا ہوں، سچ بتا دو، میں ہر ممکن تمہاری مدد کروں گا۔ وہ دھیرے دھیرے ہاتھ آنکھوں سے نیچے کھسکا کر اسے دیکھنے لگی، میں ابھی وعدہ نہیں کر رہا، سچائی جاننے کے بعد فیصلہ کروں گا۔ اگر تم حق پر ہوئیں تب میں اپنی جان سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کی ذمہ داری قبول کروں گا، لیکن اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو… وہ وارننگ کے انداز میں شہادت کی انگلی اٹھا کر خاموش ہو گیا تو بے بسی سے بولی، تمہیں اگر میری مدد کرنی ہے تو یوں بھی کر سکتے ہو، سچائی جاننے پر زور کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ میں آنکھ بند کر کے تم پر بلکہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، اس نے کہا تو چیخ کر بولی، تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ؟ سچ اور جھوٹ کی پہچان ہے مجھے۔ وہ کہہ کر سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا تو سر جھکا کر کتنی دیر اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی، اندر ہی اندر الجھ رہی تھی۔ دیکھو یہاں سے نکل کر تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، واپس وہیں پہنچا دی جاؤ گی جہاں سے بھاگی اور آگے تم سوچ لو تمہاری ساس تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ وہ میرا بچہ لینا چاہتی ہیں، وہ بے اختیار کہہ کر ہونٹ بھیج گئی تو اس نے کیوں کا سوال نہیں اٹھایا، خاموشی سے انتظار کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ یوں گویا ہوئی جیسے اپنے آپ سے بول رہی ہو، جیلان ماربل انڈسٹریز میں جاب سے شروع ہوئی تھی، پھر ساری حالات اور واقعات پوری سچائی سے بیان کرتی چلی گئی، صرف اس خوف سے کہ کہیں وہ اسے بیگم آفندی کے پاس نہ لے جائے۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا، جس کے ہونٹوں سے الفاظ ٹوٹ کر نکل رہے تھے جبکہ آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھی اور جب خاموش ہوئی تو اسے یوں دیکھنے لگی جیسے وہ اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن وہ تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں نے ساری حقیقت تمہیں بتا دی ہے، اب تمہاری مرضی، یقین کرو یا نہ کرو، لیکن اتنا ضرور کرنا کہ ساری باتیں صرف اپنے تک رکھنا۔
हूँ। इसके सीने में रुकी सांस बंद होठों से टकराई तो वो अपने आप पर चौंका और दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर कुछ देर इसी तरह बैठा रहा। फिर हाथ नीचे गिरा कर उठ खड़ा हुआ, दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया तो वो आंसुओं भरी आंखों से इसका पीछे देखने लगी। कुछ देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में पानी का गिलास था। इसने गिलास थाम लिया लेकिन होठों तक ले जाने से कासिर रही। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अगर तुम पहले दिन बता देती तो। खैर आप फिक्र नहीं करो, जिस खुदा के भरोसे पर निकली थी समझ लो इसी ने मुझे तुम्हारा मुहाफिज बनाया है। राहिल ने माजरत के साथ कहा तो वो ममूनियत से बोली, मैं तुम्हारा एहसान नहीं, कोई एहसान नहीं। वो फ़ौरन टोक कर कहने लगा, बस इतनी एहतियात करना कि घर में अम्मा के मिलने जुलने वाली ख़वातीन आएँ तो इनके सामने मत जाना। तभी दरवाज़ा खुला देखकर अम्मा अंदर आ गई और पहले राहिल से बोली, कर ली बात। फिर इसे देखते हुए परेशान होकर बिगड़ने लगी, क्या कह दिया तूने इसे? मैंने कहा भी था आराम से बात करना। मुझसे नहीं होती आराम से बात, वो कहते हुए कमरे से निकल गया तो अम्मा इसके पास बैठकर पुचकारने लगी। बेगम आफंदी हर किस्म के हालात से निमटना जानती थी। कभी कोई बात इनकी तवक्को के खिलाफ हो भी गई तो बस थोड़ी देर को परेशान हुई, इसके बाद अपनी हिकमत अमली से सूरत हाल अपने हाथ में ले आती थी। लेकिन फ़ायका की गुमशुदगी के इश्तिहार ने इन्हें बुरी तरह चकरा दिया था, क्योंकि बहुत सारे में फैल गई थी और कल से इनके सब जानने वाले इन्हें मुसलसल फ़ोन करके फ़ायका का मालूम कर रहे थे, जिससे वो और परेशान हो गई थी। जब ये सोच नहीं पाई कि इन्हें इस सूरत हाल से कैसे निपटना चाहिए। ये तो वो समझ गई थी कि जुर्रत राबिया ने की है, जो इनके घर आकर कह गई थी कि वो इनके अपर क्लास में इनका इश्तिहार लगवा देगी, और इस पर अमल करके इसने इनके अंदर ऐसी आग लगा दी थी जिसके शोलों से वो रात भर झुलसती रही थी। लेकिन फौरी तौर पर उन्होंने राबिया के खिलाफ इक़दाम का सोचा भी नहीं, क्योंकि पहले इन्हें अपनी साख की फ़िक्र थी। इस वक्त नाश्ते की टेबल पर वो गर्म चाय घूंट घूंट हलक से उतारते हुए इसी फिक्र में थी कि फ़ोन की बेल पर इन्होंने बगैर चौंके रिसीवर उठा लिया और बकिया चाय हलक से उतार कर बोली, हेलो अस्सलामु अलैकुम। दूसरी तरफ इसफंदियार थे, उन्होंने सख्ती से होंठ भींच लिए। मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हर बार आपका नंबर बिज़ी था, इसफंदियार ने जता कर कहा तो वो भी खामोश रहीं। मेरा ख्याल है लोग आपसे हमदर्दी जताने का मौका गंवाना नहीं चाहते होंगे। शट अप, मतलब की बात करो। गुस्से से इनकी आवाज़ भारी हो गई थी। मुझे आपसे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि अपनी बहू बेगम की गुमशुदगी का इश्तिहार लगवा कर आप क्या साबित करना चाहती हैं? इसफंदियार ने पूछा तो दांत पीस कर बोली, तुम्हें इससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? इश्तिहार में मेरे बाप का नाम लिखा है और मैं अपने बाप की नेक नामी पर धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस फंदियार का इशारा इनकी तरफ था तो और वो समझ कर ही तिल मिलाई थी, लेकिन फ़ौरन कुछ नहीं कर सकी तो वो पूछने लगा, वैसे आपकी बहू कहाँ से गायब हुई है? आई मीन घर से? या सुनो, ये मेरा घरेलू मामला है, तुम्हें इसमें दिलचस्पी लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो सैकड़ों लोग दिलचस्पी ले रहे हैं वो। शट अप, उन्होंने फ़ोन पटक दिया और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। जब किसी हद तक गुस्से को दबाने में कामयाब हो गई तब उन्होंने फ़ायका के घर का नंबर डायल किया। हेलो, उधर से उस्मान ने फ़ोन उठाया था। एजाज साहब से बात कराओ, उन्होंने कहा तो उस्मान ने बेध्यानी में पूछा था, जी आप कौन? मैं फ़ायका की सास हूँ। उन्होंने पहली बार वो भी तंज़िया अंदाज में फ़ायका से अपना रिश्ता बताया था। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर कुछ देर बाद अब्बू की आवाज़ आई, जी बेगम साहिबा। एजाज साहब, फ़ायका से आपका क्या रिश्ता है? उन्होंने चुपते हुए लहजे में पूछा। क्या मतलब? अब्बू समझे नहीं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। देखें एजाज साहब, फ़ायका आपकी बेटी है और हमेशा रहेगी, जबकि मुझसे इसका रिश्ता शहर यार के साथ ही ख़त्म हो गया था। फिर आपने इश्तिहार में मेरा हवाला क्यों दिया? वो बहुत ज़ब्त से और ठहर ठहर कर बोली थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ बेगम साहिबा, ये गलती मेरी बेटी राबिया से सरजद हुई है। अब्बू ने आजिज़ी से कहा, ये महज गलती नहीं है एजाज साहब, राबिया ने जानबूझकर मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की है। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? मेरी तो इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है और मैं क्यों इससे दुश्मनी रखूँगी? मेरे बराबर की तो नहीं है ना वो, ना उम्र में ना हैसियत में। अब्बू की आर्जी और माफ़ी मांगने से वो इस अंदाज से बात करने लगी थी जैसे राबिया इन्हें कि इस हरकत से बहुत दुख हुआ हो, फिर भी अपनी बड़ाई जताने से बाज नहीं आई। जी आप बजा फरमा रही हैं, यकीन करें मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अब्बू ने कहा तो गहरी सांस के साथ कहने लगी, परेशानी की बात तो है, पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई। मुझे तो ज़्यादा फिक्र इस बात की है
کہ وہ ماں بننے والی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں کس حال میں ہوگی۔ اللہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ کیا کیا سوچا تھا میں نے، شہری کا بچہ ہوگا تو ہم سب مل کر بڑی خوشیاں منائیں گے۔ دوسری طرف ابو خاموش رہ گئے تھے۔ اوکے اعزاز صاحب، میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں، باقی آپ دعا کریں، انہوں نے الوداعی انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ پھر چیئر دھکیل کر اٹھتے ہوئے دانت پیسنے لگی تھی۔ ابھی ایک بیٹی کو رو رہے ہیں، سب کے لیے رلا دوں گی۔ پھر لاؤنج میں آ کر وہیں سے چیخیں، رشید! جی بیگم صاحبہ۔ رشید بھاگا آیا تھا۔ ڈرائیور کو بلاؤ، وہ کہہ کر صوفے میں دھنس گئیں اور بیگ پر سر رکھ کر خود کو ریلیکس کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد رشید ڈرائیور کے ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے رشید کو جانے کا اشارہ کیا اور نظریں ڈرائیور پر جما دیں۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے بیگم صاحب؟ ڈرائیور ان کی جو تیز نظروں سے پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو ٹھیک جا رہے ہو، انہوں نے کہا تو فوراً بولا، آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہوگی جی؟ مجھے تم پر بھروسہ ہے اور اسی لیے میں تم سے بات کر رہی ہوں، وہ کہہ کر قصداً سوچنے لگیں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے دیکھ کر بولیں، مجھے کسی ایسے آدمی کا پتہ بتاؤ جو میرا ہر کام کر سکے رازداری سے، اور اس کے لیے میں اسے منہ مانگی رقم دوں گی۔ ڈرائیور ان کی بات سمجھ کر سوچنے لگا تو قدر رک کر انہوں نے پوچھا، جانتے ہو کسی ایسے آدمی کو؟ جی، ڈرائیور نے ڈرتے جی کہا تھا۔ کون ہے؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ آپ ہی کی فیکٹری میں ملازم ہے، شہباز۔ ڈرائیور نے بتایا تو انہوں نے ایک پل میں اپنی فیکٹری کے تمام ملازمین کو سوچ ڈالا، پھر اگلے پل ان کے ہونٹوں سے بے آواز جنبش کی تھی۔ شہباز! جی بیگم صاحبہ، کیا حکم ہے؟ ڈرائیور نے ان کے ہونٹوں کی جنبش سے سمجھ کر پوچھا تو انہیں چوکے سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، کچھ نہیں، تم جاؤ۔ ڈرائیور چلا گیا تو کچھ دیر یکسوئی سے سوچنے کے بعد وہ فیکٹری کے نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ وہ جب تک اس خوف میں تھی کہ جانے کب اس گھر سے جانے کو کہہ دیا جائے تو آگے وہ کہاں جائے گی، تب تک وہ کچھ اور سوچ نہیں سکی تھی۔ ہر رات نیند آنے تک وہ اپنے اگلے ٹھکانے کا فکر میں مبتلا رہتی تھی، لیکن اب جب کہ راحل نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی تھی تو جہاں اسے اطمینان ہوا تھا وہاں سب گھر والے یاد آنے لگے تھے، اور وہ ایک ایک کا رد عمل بھی سوچنے لگی تھی کہ اس کے گھر چھوڑنے کا کس کس پر کیا اثر ہوا ہوگا اور اس کی تلاش میں کون کون سرگرداں ہو رہا ہوگا، اور یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، اور اس رات نیند آنے تک وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے منہ دھوتے ہوئے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ اماں کا سامنا کرنے سے کترانے لگی۔ گو کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے سوچا تھا کہ بہت دن مہمانوں کی طرح رہ چکی، اب اسے گھر کے کام کاج میں اماں اور رشبہ کا ہاتھ بٹانا چاہیے، لیکن اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اماں بہت جلد پریشان ہو جاتی تھی۔ یوں بھی وہ ہر وقت اس کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی، پتہ نہیں انہیں اس کے چہرے میں کیا نظر آتا تھا۔ کتنی بار وہ پوچھتے پوچھتے رہ گئی۔ بہرحال اس وقت وہ کچن میں تو نہیں تھی، لیکن صرف بچے کے صاف ستھرا کرنے کے بعد کمرے کی صفائی میں لگ گئی تھی۔ راحل گو کہ 10 بجے کلینک جاتا تھا، لیکن اٹھتا صبح سویرے تھا اور اس وقت سے الشبہ کو پکارنے لگتا تھا۔ جب تک وہ اٹھ نہیں جاتی تھی وہ پکارے جاتا، پھر دونوں میں تکرار شروع ہو جاتی۔ الشبہ کا کہنا تھا کہ رزلٹ آنے تک وہ عیش کر لے، پھر جب کالج جانے لگے گی تو وہی روٹین شروع ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں مانتا تھا اور اماں ان دونوں کی تکرار میں بالکل خاموش رہتی تھی، شاید عادی ہو چکی تھی، اور اگرچہ وہ عادی نہیں ہوئی تھی تب بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ صفائی کرنے میں لگی ہوئی تھی جب الشبہ آ کر بولی، باجی چلو ناشتہ کر لو۔ ہیں؟ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ اب تک راحل کی وجہ سے اپنے کمرے میں ناشتہ ملتا تھا۔ میں بچے کو لے جا رہی ہوں، تم آ جاؤ۔ الشبہ بچے کو اٹھا کر جانے لگی تو وہ پکار کر بولی، سنو میں بعد میں کر لوں گی۔ نہیں، بھائی کہہ رہا ہے ناشتہ کھانے میں سب کے ساتھ بیٹھا کرو۔ چلو نہیں تو وہ ناراض ہوگا۔ الشبہ نے بھائی کا کہہ کر اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ چاروں نے چار دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے الشبہ کے ساتھ وہ کمرے سے نکل آئی اور پہلے واش بیسن پر جا کر ہاتھ دھوئے، پھر آ کر اماں کے ساتھ لگ کر یوں بیٹھی کہ براہ راست اس کی نظروں کا سامنا نہ ہو، اور وہ جیسے انتظار میں تھا اس کے بیٹھتے ہی کہنے لگا، اماں اس سے بھی کچھ کام وام کروایا کرو، بیٹھ بیٹھ کر موٹی ہو گئی ہے، تو پھر اس کے اپنے گھر والے اسے نہیں پہچانیں گے۔ چپ کر کے ناشتہ کر، اماں نے ٹوک دیا تو وہ اس سے پوچھنے لگا، سنو تمہارا نام کیا ہے؟ نشا۔ اس سے پہلے الشبہ بول پڑی تو وہ ڈانٹنے لگا، میں نے تجھ سے پوچھا ہے، بڑی دادی بنتی ہے۔ پھر سے بولا، تم بتاؤ۔ فائقہ۔ وہ جب سب بتا چکی تھی تو نام کیوں چھپاتی؟ ہائیں! الشبہ اچھل پڑی، باجی تم نے تو مجھے نشا بتایا تھا۔ ہاں نشا بھی، لیکن اصل نام فائقہ ہے۔ اس کے سٹپٹانے پر اماں پھر ڈانٹنے لگیں، تم لوگ ناشتہ کرو گے کہ نہیں؟
खाली बातें किए जाओगे। मैं फ़ाइका से नाश्ते ही का पूछना चाहता हूँ अम्मा कि वो क्या पसंद करती है। आप ज़बरदस्ती इसे पराठा खिला देती हो। इसने अम्मा से कहते हुए आखिर में इसे देखा तो वो जल्दी से बोली, मैं सब खा लेती हूँ, मेरा मतलब है पराठा भी। अच्छी बात है। वो कहकर खाने में यूँ मसरूफ़ हुआ कि फिर इधर उधर देखा ही नहीं, जिससे इसे भी खाने में आसानी हो गई थी। फिर नाश्ता करते ही इसने अलिशबा के साथ मिलकर दस्तरखान समेटा। इसके बाद सीधी कमरे में आ बैठी और अपने लिए कोई मसरूफ़ियत सोचते हुए कुढ़ने लगी कि अब वो घर से निकल भी नहीं सकती। बेगम आफंदी ने इश्तिहार लगवा कर इसके लिए रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन मामा, वो अचानक छिटकी थी। मामा इश्तिहार कैसे लगवा सकती हैं? इससे तो खुद इनकी बदनामी हुई होगी। तो क्या अब्बू ने? वो उलझने लगी, लेकिन बेगम आफंदी और अब्बू के अलावा किसी और का सोच ही नहीं सकी। बस इन्हीं दोनों में जहन उलझ रहा था। बाजी, अम्मा कह रही हैं इसके कपड़े निकाल रखो, वाकई इसे नहला देंगी। अलिशबा ने आकर बच्चा इसकी गोद में डालते हुए कहा तो चौंक कर पूछने लगी, कहाँ गई हैं अम्मा? सब्जी गोश्त लेने। अलिशबा ने बताया। फिर इसके पास बैठकर पूछने लगी, एक बात बताओ बाजी, कल भाई ने कमरा बंद करके तुमसे क्या बातें की थी? क्यों? इसने मुस्कुराहट होठों में दबाकर अलिशबा को देखा तो इस रात से बोली, बताओ ना। क्या बताऊं? वो महज इसे छेड़ रही थी, वही जो तुमने भाई से कहा है। वो एकदम बदल गया है। अलिशबा ने कहा तो सटपटा गई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? वो तुमसे खार नहीं खाता था और अभी पता है अम्मा से कह रहा था कि तुम्हारा ख्याल रखे, और मुझे भी डांटा कि मैं तुम्हें तंग ना करूं। मैं कब तंग करती हूँ तुम्हें? आखिर में अलिशबा ने यूं मुंह फुलाया जैसे इसने शिकायत की हो। अरे नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी। तंग तो मैंने तुम सबको किया है। इसने अलिशबा की थोड़ी छू कर कहा तो फिर इसी बात पर आ गई। अच्छा बताओ ना, भाई से क्या बातें हुई थी? कोई नई बात नहीं। इसने वही पूछा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मैंने सच बता दिया। शायद मेरे सच बोलने पर ही इसे रहम आ गया, जो कहने लगा, अब तुम यहीं रहना। और जाहिर है जब इसने खुद रहने को कहा है तो फिर अपना रवैया भी बदलेगा। इसने सहूलत से बताकर कहा तो अलिशबा बहुत सादगी से पूछने लगी, कहाँ से आई हो तुम? कराची से। हाय कराची? अलिशबा ने सीने पर हाथ रखकर इंतहाई शौक से कहा, तुम गई हो कभी? नहीं, लेकिन मुझे बहुत शौक है। वहाँ समंदर भी है ना? हाँ, भाई कहता था कि जब मैं मैट्रिक कर लूँगी तब मुझे कराची ले जाएगा, और वो तो तैयार है, पर अम्मा नहीं मानती। अम्मा क्यों नहीं मानती? वो दिलचस्पी से इसे देख रही थी। कहती हैं बहुत दूर है और वहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसके पास जाकर हम रहें। अलिशबा ने कहा। तभी अम्मा आ गईं, दोनों हाथों में थैले उठाए, पसीने में शराबोर। हाय अम्मा, क्या क्या ले आई? अलिशबा ने फ़ौरन उठकर इनके हाथों से थैले ले लिए। पंखा तेज़ कर, बहुत गर्मी है, अम्मा ने चादर उतारते हुए कहा। फिर खुद ही पंखा तेज़ करके बैठ गई। अलिशबा थैलों का जायज़ा लेने लगी। इसने जल्दी से बच्चे को बिस्तर पर लिटाया और अलिशबा के हाथ से बर्फ़ का शॉपर लेकर किचन में चली गई और कूलर में ठंडा पानी बनाकर अम्मा के लिए गिलास भर कर ले आई। हैं? अलिशबा को ख्याल नहीं आया। अम्मा उठकर इसके हाथ से गिलास लेते हुए बोली, मैं सूट देख रही हूँ अम्मा, ये किसके हैं? अलिशबा ने थैले में से सारे सूट निकाल कर चारपाई पर डाल दिए। दो तेरे हैं, दो फ़ाइका के और एक मेरा, अम्मा ने बताया। तो जहाँ अलिशबा खुश हुई वहाँ वो परेशान हो गई। अम्मा, मेरे पास कपड़े हैं। हाँ, इतने से बैग में कितने कपड़े हैं? गर्मी में मोटे कपड़े पहने फिरती हो, अभी ये सी कर पहन लो। अलिशबा तो सी दे बाजी को, अम्मा ने इसे टोकते हुए अलिशबा से कहा तो वो फ़ौरन बोली, सी दूँगी, सबके सी दूँगी, काके के भी फ्रॉक बना दूँगी। फ्रॉक क्यों? वो कोई लड़की है? अम्मा, अच्छा लगेगा ना, गोलगप्पा। अलिशबा नरमी से बच्चे के गाल छूने लगी तो जवाब में वो हाँ करने लगा था। बच्चा भूख से रो रहा था और इधर वो ठंडा करने में लगी हुई थी। फिर जल्दी से फीडर में डालकर अम्मा के कमरे में गई जहाँ अलिशबा बच्चे को बहला रही थी, और पहले इसने ध्यान नहीं दिया। जब बच्चे को गोद में लेकर बैठी तो इसके मुंह से फीडर लगा दी। तब अब कमरा देख कर सटपटा गई, क्योंकि ये राहिल का कमरा था। इससे पहले वो इस कमरे में नहीं आई थी और अभी भी बेध्यानी में आ गई थी, तो बच्चे को दूध पीने तक बैठना पड़ा। अलिशबा बड़े इन्हमाक से टीवी देख रही थी। सरसरी अंदाज में कमरे का जायज़ा लेने लगी। कमरा बहुत कुशादा नहीं था और ना ही बहुत छोटा। एक तरफ सिंगल बेड, इसके साथ सोफ़ा सेट, सामने टीवी, दूसरी तरफ कंप्यूटर और दीवार गिर रैक में मोटी मोटी किताबें। वो अभी यहीं तक पहुंची थी कि अलिशबा पुकार कर बोली, बाजी देखो कितनी प्यारी लड़की है। वो टीवी की तरफ मुतवज्जा हुई और स्क्रीन पर राबिया को देखते ही इसकी आंखें यकलख्त धुंधला गई थी। लगा था जैसे मुद्दतों बाद किसी अपने की शक्ल देखी हो और बस एक झलक ही देख पाई थी।
اس کی اور تو پلکیں جھپکتی رہ گئی۔ جب دھن چھٹی اشتہار بدل چکا تھا پھر وہ دوبارہ اسی انتظار میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ اریشبا ڈرامہ دیکھنے کے ساتھ وقفے وقفے سے اس سے بھی کچھ کہہ لیتی تھی، لیکن اب وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ ٹی وی پر نظریں جمائے وقفے کے انتظار میں تھی تاکہ اشتہار میں رابعہ کو دیکھ سکے، اور جب وقفہ آیا تو اسی وقت راحل بھی آ گیا، جسے دیکھ کر پہلے اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا لیکن پھر کچھ سوچ کر انجان سی بن کر بیٹھی رہی۔ کوئی خاص پروگرام آ رہا ہے؟ راحل نے ٹی وی پر نظر ڈالتے ہوئے کسی ایک کو مخاطب کیے بغیر پوچھا۔ ڈرامہ بس ختم ہونے والا ہے، اریشبا نے جلدی سے کہا، کہ کہیں وہ اسے کسی کام سے نہ اٹھا دے۔ اور اماں کہاں ہیں؟ راحل نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ نماز پڑھ رہی ہیں۔ کبھی تو بھی نماز پڑھ لیا کر کہ ہر وقت ڈرامے دیکھتی رہتی ہے۔ وہ عادت کے مطابق اریشبا کو ٹوکنے لگا۔ بھائی بس چپ کرو نا، اریشبا نے جھنجھلا کر کہا تو اٹھ کر ٹی وی کے پاس چلا گیا۔ میں اسے بند کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار بولی تھی۔ ہیں، تم بھی ڈرامہ دیکھ رہی ہو؟ راحل نے اسے دیکھ کر تعجب سے کہا تو جذبت سے ہو کر بولی، کیوں، میرے دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ وہ کندھے اچکا کر واپس اس جگہ جا بیٹھا تو وہ جو رابعہ کو دیکھنے کو بے چین ہو رہی تھی، اس خیال سے ٹی وی کی طرف سے دھیان ہٹا دیا کہ کہیں پھر نہ اس کی آنکھیں بھیگ جائیں، اور کمپیوٹر کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھنے لگی، یہ کون سا ماڈل ہے؟ پینٹیم 3۔ تم اگر اسے استعمال کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، اس نے جتا کر کہا تو قصداً ذرا سا ہنس کر بولی، نہیں، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا۔ تم نے اس میں کوئی کورس وغیرہ کیے ہیں؟ ہاں، اس کے بعد ہی جاب ملی تھی۔ وہ دونوں بہت نارمل انداز میں باتیں کرنے لگے تھے جبکہ اریشبا ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ اور اب تو میں جاب بھی نہیں کر سکتی، اس نے جس قدر مایوسی سے کہا تھا وہ اسی قدر بے نیازی سے بولا، کیا ضرورت ہے؟ کیوں، آخر میں کب تک ایسے بیٹھی رہوں گی؟ شاید ماما نے ایڈ لگوایا ہی اس لیے ہے کہ میں تنگ آ جاؤں تو واپس ان کے پاس چلی جاؤں، اس نے کہا تو اٹھتے ہوئے بولا، فکر نہیں کرو، تم کبھی تنگ نہیں آؤ گی، تمہیں جب جس چیز کی ضرورت پڑے بلا جھجک کہہ دینا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے دروازے کی طرف بڑھا تو پکار کر کہنے لگی، سنو، میں تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے میرے پاس اتنا کچھ ہے جس سے میری اور بچے کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، خواہ ساری دنیا تمہاری ہو، لیکن جب تک تم میرے گھر میں ہو میری ذمہ داری ہو۔ میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، اگر تم حق پر ہوئی تو میں اپنی جان سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ یقین کرو، اگر مجھے تمہاری سچائی پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو میں اسی وقت میں نکال باہر کرتا، لیکن اب میں اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ اس کے ٹھوس لہجے پر وہ سر جھکا کر بولی، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے، آج اماں میرے لیے کپڑے بھی لے آئیں، سب کچھ لائیں گی جیسے اریشبا کی ضرورت کے علاوہ خواہشات بھی پوری کی جاتی ہیں، بلکہ شاید تمہارا زیادہ خیال کرنا پڑے گا تمہاری حیثیت کے مطابق، اس نے کہا تو بے اختیار سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، تم جس شخص کی بیوہ ہو وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا، مل آنر تھا، اور اس مل آنر کے بچے نے آ کر اس جھونپڑے میں جنم لیا ہے تو اس سے اس کی حیثیت کم تو نہیں ہوگی، یہ بڑا ہو کر اپنے باپ کی جگہ لے گا، تم نے اسے یہی سمجھانا ہے، یہی سکھانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ ویسے یہ باور کروا کر کمرے سے نکل گیا تھا تو وہ شدت سے اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی، اور اس رات اس نے اپنے دل کی ہر گلی سے پہرے ہٹا دیے تھے اور تمام رات ان گلیوں میں بھٹکتی رہی تھی جہاں محبتیں یوں ٹوٹ کر برسی تھی کہ ان کی سوندھی سوندھی مہک کا سرور ابھی بھی اس کی رگ و پے میں اتر رہا تھا۔ اس قدر پیار ہے اے جانے جہاں رکھا ہے، اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔